رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ شہر رمضان ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن جس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ ھدی للناس قرآن مجید کی خاصیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ناس سب کے لیے، مسلم نان مسلم مومن غیر مومن کوئی بھی ہو۔ ھدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور قرآن مجید کی دوسری خاصیت البتہ جو اس آیت شریفہ میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بینات واضح اور روشن دلائل پائے جاتے ہیں۔ کس چیز کے؟ من الہدی ہدایت کے، والفرقان اور حق و باطل میں امتیاز کے۔ اس آیت شریفہ کے ضمن میں اسلام میں تعلیم و تربیت کے اصول کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے 7ویں مرحلے میں ہے۔ کل تک کی گفتگو میں سب سے پہلے مقدمے میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج استعماری اور استکباری طاقتیں ہماری تربیتوں کو خراب کر کے لوگوں میں بہت ساری چیزیں جو ان تک پہنچنی چاہیے یا لوگوں میں ہونی چاہیے اس سے روک رہی ہیں، یعنی اچھی تربیت سے روکا جا رہا ہے۔ اس کے لیے پورا ان کے پاس تعلیمی نظام ہے کہ جس تعلیمی نظام میں اچھی تربیت کی کوئی جگہ نہیں پائی جاتی ہے، جس کی بنیاد پہ معاشرہ خراب ہوتا جا رہا ہے، اور یہ تعلیمی نظام لوگوں کے مادیات اور دنیا داری پہ زیادہ فوکس کرتا ہے، معنویات اور دینداری کو نظر انداز بلکہ بعض اوقات مخالفت کرتا ہے۔ اس سلسلے میں جن پوائنٹس پہ گفتگو ہوئی تھی، پہلا پوائنٹ کی لوگوں کی مادی اور روحانی ضروریات کا صحیح اندازہ۔ دوسرا پوائنٹ جس پہ ہم لوگوں کے درمیان گفتگو ہوئی وہ یہ کہ لوگوں کے اندر کرامت نفس، عزت نفس یا کرامت انسانی کے احساس کو اجاگر کرنا۔ تیسرا پوائنٹ جس پہ ہم لوگوں کے درمیان گفتگو ہوئی وہ یہ کہ غفلت سے مقابلہ کرنا یا غفلت سے مقابلے کی صلاحیت کو پیدا کرنا۔ چوتھا پوائنٹ جس پہ کل کی گفتگو میں بات شروع ہوئی تھی اور تھوڑی سی بات ہوئی تھی وہ یہ کہ اللہ کی یاد کو لوگوں کے اندر زندہ کرنا یا لوگوں کے اندر اللہ کی یاد کو باقی رکھنا۔ اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی تھی کہ ساری چیزوں کی خلقت کا مقصد ہے اللہ کی ذات، اس نے ہم کو خلق کیا ہے اور زندگی اور حیات بھی اسی نے دی ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ کسی بھی لمحے اور کسی بھی موقع میں اللہ کو فراموش نہ کریں۔ آج لوگوں کو، دنیا کو اللہ سے ڈسکنیکٹ کیا جا رہا ہے، رابطے کو توڑا جا رہا ہے، ایک بے دینی کی فضا قائم کی جا رہی ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ دین دنیا الگ ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نعوذ باللہ دین نقصان دہ ہے، مشکلات کی جڑ دین ہے، دین کی وجہ سے پرابلم ہے، جھگڑا ہوتا ہے وغیرہ، یہ کل بات ہو چکی ہے۔ کبھی یہ سیکولرزم جو ہے وہ دین کی جدائی کی بات کرتا ہے، کبھی کہتا ہے دین اور پولیٹکس دو الگ چیزیں ہیں، کبھی سیکولرزم اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ بے دین یعنی کوئی دین نہیں، یہاں پہ کسی دین سے کوئی تعلق نہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے تھوڑا
سیکولرزم پہ گفتگو کی تھی، البتہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک مستقل موضوع ہے، یہاں پہ ضمناً صرف تھوڑی سی بات اس پہ ہوئی تھی اور ہلکی سی ایک جھلک یہ بتائی گئی تھی کہ اس کے وجود میں آنے کی وجہ کیا ہے، جس سے ہم کو یہ اندازہ ہو کہ ہم لوگوں کو سیکولر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سیکولر ہونے کے بعد بہت سی ایسی چیزیں کہ جو انسانی ویلیوز کے لیے اہم ہیں ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور در واقع یہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن یہ کہ ابھی ایک پورا طبقہ اس پہ چل رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اور واقعی ایک ایسی گفتگو ہے کہ جس پہ بات چیت ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کے پیچھے جو سازشیں ہیں ان کو پہچان سکیں۔ خوب، اللہ کی یاد وہ ہے کہ جو انسانوں کو سکون بخشتی ہے، جس سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ آج سکون کو لے کے، اب یہاں سے آج کی ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے، آج سکون کو لے کے ایک بہت بڑا کاروبار چل رہا ہے۔ انسان کو سکون چاہیے، اس کو سکون نہیں مل رہا ہے، اور اس سکون کے نام پہ دنیا میں بہت بڑا کاروبار ہے، یہ کرو تو سکون ملے گا، ایسے کرو تو سکون ملے گا، یہ کرو، بہت ساری چیزیں، نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، نئے علوم وجود میں آ رہے ہیں، نہ کیا کیا، ابھی ہم نہیں چاہتے کہ بعض چیزوں کا نام لیں، ورنہ بہت سی چیزیں، یہ کرو سکون ملے گا، یہ کرو سکون ملے گا، یہ کرو۔ لیکن یہ سکون دینے والے جو طریقے ہیں یا ان طریقوں کو ایجاد کرنے والے جو افراد ہیں، یہ سب محدود ہیں دنیا میں۔ جب تک یہ دنیا سے اپنی محدودیت کو ختم کر کے اس دوسرے عالم یا روحانیت یا معنویت کی طرف نہیں سوچیں گے، اس وقت تک یہ اپنے دعوے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ سکون کا تعلق انسان کے جسم سے نہیں ہے، سکون کا تعلق انسان کے روح سے ہے، انسان کے دل سے ہے، انسان کے قلب سے ہے۔ یہ لوگ جتنی سکون کی باتیں کرتے ہیں، یہ ساری باتیں جسم سے متعلق ہوتی ہیں، یعنی ایک بہت بڑا، ابھی بھی وہ چیزیں زمانے میں موجود ہیں، بہت بڑا حربہ یہ گزرا ہے کہ انسان کے جسم کو سکون پہنچاؤ تو انسان کو سکون مل جائے گا، لیکن اس میں دنیا کامیاب نہیں ہوئی۔ آج وہ لوگ، یعنی اگر جسم کی بنیاد پہ سکون ملتا تو وہ لوگ کی جو بہت مالدار ہیں، جن کے یہاں پیسے کی کوئی اتھا نہیں ہے، وہ اپنے عیش و عشرت اور آسائش کے سارے سامان مہیا کر لیتے، لیکن سکون نہیں ملتا ان کو۔ اس کا مطلب کہ مال دنیا سے سکون نہیں ملتا ہے، وسائل دنیا سے سکون نہیں ملتا ہے، دنیا کے ساز و سامان سے سکون نہیں ملتا ہے، حتیٰ بعض اوقات ان کو سکون کے لیے پھر نیند کی گولی اور فلاں بہت ساری چیزیں استعمال کرنی پڑتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ سکون نہیں ہے۔ وہ ایک ایسی چیز ہے جو وقتی طور پہ آپ کے ذہن کو غافل کر دیتی ہے کہ مشکلات سے غافل ہو جائے، سکون نہیں ہے اس میں۔ تو ایک دنیا میں بہت بڑی دوڑ ہے، اور اس مسئلے میں یہ جو استعماری اور استکباری طاقتیں ہیں اور دنیاوی سسٹم ہے اور مادی سسٹم ہے، یہ بری طریقے سے مات کھایا ہوا ہے، بری طریقے سے شکست کھایا ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ نہ یہ کہ اپنی شکست کو قبول نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کو چھپانے کے لیے لیپا پوتی کر رہا ہے، اور پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سکون نہ ہونے کی وجہ سے آج یورپین ممالک بالخصوص امریکہ وغیرہ میں کرائم کا ریٹ بڑھ رہا ہے، طلاق کا ریٹ بڑھ رہا ہے، طلاق کے فیگر اور پرسنٹیج بڑھ رہا ہے، خودکشی کے فیگر اور پرسنٹیج بڑھ رہا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک کے افراد بھی جو احساس کمتری میں مبتلا ہیں، کہ اکثریت ہے، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سکون کے لیے ہم کو ویسٹرن کلچر مفید ہے ہمارے لیے، لہٰذا وہ بھی اس ویسٹرن کلچر کو لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ پھر ہمارے یہاں بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، کبھی خودکشی کے واقعات سامنے آتے ہیں، کبھی طلاق کے واقعات سامنے آتے ہیں، پھر دوسری ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ کیوں یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ جہاں پہ انسان کو سکون چاہیے وہاں سکون نہیں مل رہا ہے۔ یہ لوگ سکون کیسے دینا چاہتے ہیں؟ یہ لوگوں کو، عوام کو اللہ سے ڈسکنیکٹ کر کے مادیات میں سکون دینا چاہتے ہیں، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ سے ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد مادیات میں سکون ملے۔ اللہ نے کلیئر طریقے سے اعلان کر دیا ہے، سورہ رعد آیت نمبر 28، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وتطمئن القلوب قلوبہم بذکر اللہ۔ وہ لوگ کی جو صاحبان ایمان ہیں، ایمان لائے ہوئے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ
اچھے بیڈ سے، اچھے بیڈ روم سے، اچھے مکان سے، اچھی گاڑی سے، بینک بیلنس سے، اچھے پوسٹ سے، اچھے آفس سے، یا وغیرہ جو تم کو پسند ہے، اچھے کھانے سے، ان چیزوں سے سکون حاصل ہو؟ نہیں، اس میں سے کسی چیز میں بھی سکون نہیں۔ پھر کس میں سکون ہے؟ اللہ کی یاد میں سکون ہے، اللہ سے لو لگانے سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جن کے پاس یہ وسائل، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں لیکن سکون سے، اور بہت سارے لوگ جن کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں لیکن سکون سے نہیں۔ اور آیت شریفہ نے اتنے ہی نہیں، آگے چل کے اور قطعی طور پہ اور مضبوطی کے ساتھ، استحکام کے ساتھ اعلان کیا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان قلب، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کی یاد سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان قلب اللہ کی یاد سے ہی حاصل ہوتا ہے، کسی اور جگہ سے اطمینان قلب، دلوں کا سکون نہیں ملنے والا ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ جو ہماری رانگ تربیت، غلط تربیت کی وجہ سے دنیا میں وجود میں آ رہی ہے، اور اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں کہ جو اس تربیت کو تبدیل کر رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جو بعد میں یہ ذمہ داری لیتے ہیں، ٹھیکہ لیتے ہیں، لیکن صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں، گویا کہ وہ باطل کے مددگار ہو گئے۔ صحیح سسٹم کو پروموٹ کرنے کی جگہ پہ غلط سسٹم کو پروموٹ کر رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں، استحکام دے رہے ہیں اس کو، اور پھر اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو سکون ملنا چاہیے۔ بعض اوقات ہمارے چھوٹے چھوٹے خواب ہوتے ہیں، ہم کو فلاں پیکج مل جائے، ہم کو فلاں پوسٹ مل جائے، فلاں عہدہ مل جائے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ یا فلاں سامان مل جائے ہمارے پسند کا، مثلا فلاں موبائل سیٹ ہے، ہینڈ سیٹ ہے، وہ مل جائے ہم کو، فلاں گھڑی ہم کو پسند ہے وہ مل جائے، فلاں برانڈ کا کپڑا ہم پہن لیں، فلاں یہ چیز لے لیں، وہ چیز لے لیں۔ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سامان لے لیں گے تو ہم کو سکون حاصل ہوگا۔ نہیں، سکون نہیں ہے، چونکہ بہت دنوں سے ہمارے دل میں وہ ارمان تھا، تو جب ارمان پورا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے خوشی کا حاصل ہونا الگ ہے، سکون کا حاصل ہونا الگ۔ وقتی خوشی کو سکون نہیں کہا جاتا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ لہٰذا یہ لوگ ہم کو مادیات میں بزی کرتے ہیں، اور پھر جب وہ مادی نتائج ہم کو ملنا شروع ہوتے ہیں تو پھر اس کا نام سکون رکھتے ہیں، اس کا نام اطمینان رکھتے ہیں۔ کہ دیکھو اطمینان مل گیا، جبکہ وہ اطمینان نہیں ہے، وہ تو ہماری ایک تمنا تھی، جو تمنا پوری، تو ہر انسان کو وقتی طور پہ خوشی تو ہوتی ہے جب بھی تمنا پوری ہوتی ہے، خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ ایک پوری جنگ چل رہی ہے۔ آج اسکولوں میں باقاعدہ ایک ایسی تربیت ہے کہ جو دین کے خلاف ہے، لوگوں کو دین سے اٹیچ نہیں ہونا ہے، اللہ کی بات نہیں ہونی ہے، فلاں بات نہیں ہونی ہے، فلاں بات نہیں۔ بہت ایسے اسکول، حجاب پہ پابندی تاکہ دین وہاں پہ پریزنٹ نہ ہونے پائے، فلاں پابندی، دین نہ سامنے آنے پائے، دین نہ سامنے آنے پائے۔ بے معنی چیزیں ہیں، احمقانہ چیزیں ہیں، جاہلانہ چیزیں ہیں۔ تعجب ہوتا ہے آج کہ وہ ہمارے اسکول اور کالج کی جو تعلیم و تربیت کا جن کو مرکز ہونا چاہیے، بعض اوقات ان میں بعض جاہلانہ چیزیں دکھتی ہیں۔ اگر مرکز علم میں جاہلانہ چیزیں دکھیں گی تو پھر تربیت کیا ہوگی؟ دنیا کہاں پہ جائے گی؟ کیسے مسائل حل ہوں گے؟ کیسے مشکلات حل ہوں گی؟ اور یہی وجہ ہے کہ پھر سکون نہیں حاصل ہوتا ہے۔ اب سکون نہ حاصل ہونا، جیسے کہ باقی دوسرے پوائنٹس کے لیے بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ خود ایک موضوع، یہاں پہ ہم اس پہ صرف اتنی گفتگو کریں گے جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ، کہ سکون کے حاصل ہونے اور نہ حاصل ہونے کا تربیت سے کیا تعلق ہے، یا پھر اس کے جو اثرات پڑتے ہیں وہ کیا۔ لہٰذا ہمارے اسکولوں میں ہمارے جوانوں اور نوجوانوں کی ایسی البتہ ہم سب کی تربیت کی ضرورت ہے، ہم سب کی تربیت کی، ہم سب کو چاہیے تربیت کریں، اپنی تربیت کریں کہ کبھی بھی ہم اللہ کو فراموش نہ کریں، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں۔ پھر جب اللہ کو یاد رکھیں گے تو پھر ہم کو سکون حاصل ہوگا۔ مثال دیں ہم آپ کو تاکہ ہماری بات کسی حد تک واضح ہو۔ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ
کسی انسان نے کوئی غلطی کی، انسان کے اندر ایک نفس ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نفس لوامہ، وہ ملامت کرتا ہے۔ اگر نفس لوامہ زندہ ہو تو ملامت کرتا ہے، مگر اس کو انسان اگر کمزور کر دے تو پھر ملامت نہیں کرتا ہے، یوزڈ ہو جاتا ہے۔ تو وہ ملامت کرتا ہے، تم نے مثلا فلاں کا غلط کام کیا لہٰذا تم نے اچھا کام نہیں کیا۔ اندر سے ہم کو ایک بے چینی سی محسوس ہوتی ہے، ایک اضطراب سا محسوس ہوتا ہے، سکون نہیں ملتا ہے، چین نہیں ملتا ہے۔ یہ نفس لوامہ ہم کو ٹہوکا دیتا رہتا ہے، کھٹکھٹاتا رہتا ہے اندر سے، تم نے غلط کیا۔ جب تک یہ نفس لوامہ ہم کو اندر سے ٹہوکا دے رہا ہے، ٹوک رہا ہے، اس وقت تک ہم کو سکون نہیں ملے گا، سوائے اس کے کہ جو ہم نے غلطی کی اس کی ہم اصلاح کر لیں۔ مثلا خدا نخواستہ کسی کے ساتھ بے ایمانی کی، تب نفس لوامہ ہم کو اندر سے ٹوک رہا ہے۔ اب جب تک یا تو یہ نفس لوامہ اپنا کام بند کر دے یا ہم اس آدمی سے جا کے معافی مانگ لیں، وہ کلیئر کر دیں، تو ہم کو سکون حاصل ہوگا۔ ایسی صورت میں جبکہ اندر سے نفس لوامہ ہم کو بار بار ٹوک رہا ہے، اب ایسی صورت میں ہم کو اگر اچھی سے اچھی گاڑی پہ بٹھا دیا جائے، اچھے سے اچھے گدے پہ لٹا دیا جائے، اچھے سے اچھے کپڑے پہنا دیے جائیں، اچھا سے اچھا ہینڈ سیٹ دے دیا جائے، تو کیا ان چیزوں سے ہم کو سکون حاصل ہوگا؟ اچھا سے اچھا کھانا کھلا دیا جائے، بلکہ شاید بعض اوقات اتنا ہم مضطرب ہوں کہ ان چیزوں کی طرف دھیان بھی نہ دیں، ہو سکتا ہے وہ کھانے کا ذائقہ بھی ہم کو محسوس نہ ہو۔ کسی چیز نے اس میں سکون پہنچایا ہم کو؟ نہیں پہنچایا۔ کون سی چیز سکون پہنچائے گی؟ جب تک اس غلطی کا تدارک نہ ہو جائے، اس کی اصلاح نہ ہو جائے، ہم جا کے اس آدمی سے معافی نہ مانگ لیں۔ اللہ کی یاد یہ کرتی ہے کہ جب ہمیں ہمارے ذہن میں، ہمارے دل و دماغ میں ہمیشہ اللہ کی یاد رہتی ہے تو ہم غلطی نہیں کرتے، اور اگر غلطی ہو جاتی ہے تو فوری طور پہ اصلاح کر لیتے ہیں، سوری معاف کیجیے گا، ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، آپ کے لیے نقصان دہ ہے، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، غلطی سے ایسا ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ نہیں ہوگا۔ یہ انسان جس کا ہر لمحہ، ہر روز اس کے سارے اعمال، اس کے معاملات کلیئر ہوتے ہیں، اب یہ انسان جب بستر پہ جاتا ہے تو ولو یہ کہ بستر کی کوالٹی بہت اچھی نہ ہو لیکن سکون ہوتا ہے، اس لیے اس کو نیند آ جاتی ہے، آرام سے سوتا ہے، چین سے سوتا ہے، چاہے اس کے پاس وسائل بہت زیادہ نہ ہو، کھانے میں بہت لذت والے کھانے اور ڈشز نہ ہو، لیکن سکون سے کھاتا ہے، اضطراب سے نہیں کھاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال دی کسی ایک جہیز سے، اگر اس موضوع میں گفتگو کی جائے تو بہت طولانی گفتگو ہوگی۔ لہٰذا یہ جو اللہ سے ایک رابطہ ہے، اگر یہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا تو ہم کو سکون حاصل ہوگا۔ جس نے یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا تو ہمارا سکون چھن جائے گا۔ اور یہ مسئلہ وہاں کی تربیت کا نہیں ہے، اب ظاہر سی بات ہم سب نے وہ اسکول کا وقت اور زمانہ گزارا ہے، تو ہم سب کم و بیش اسی تربیت سے گزرے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم لوگ اندر بھی وہ صفات پائے جاتے ہیں کہ بہت سے موقع پہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ کو بھول کے اگر بعض اوقات انسان دین کا بھی کام کرے تو کیسا وہ دین رہ جائے گا؟ پھر وہ واقعی دین نہیں ہوتا ہے۔ پھر انسان کسی بھی اللہ اگر یاد ہے تو انسان کسی بھی فیلڈ میں کام کرے دینداری ہوتی ہے، اور اللہ کو بھول کے اگر انسان دین کی فیلڈ میں بھی کام کرے تو وہ دینداری شاید نہ ہو، اس کا دینداری ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سکون کا جو رابطہ ہے، سکون کا جو معاملہ ہے، وہ اللہ کے رب سے ہے۔ لیکن بہرحال ایک پوری کوشش ہے، پورا سسٹم ہے کہ رابطے کو منقطع کیا جائے اور لوگوں کا اللہ سے رابطہ نہ رہے۔ یہ تربیت چل رہی ہے، اسکولوں میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، کبھی حجاب پہ بین، کبھی داڑھی پہ بین، کبھی فلاں بین، کبھی فلاں بین، اور پھر جو ایک اسلاموفوبیا کی ہوا چلائی جا رہی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، جو کہ ایک واقعی جھوٹ ہے۔ جو لوگ جنہوں نے اس کو شروع کیا ہے وہ تو ہیں ہی پکے جھوٹے، دنیا کے بہت بڑے جھوٹے لوگ ہیں کہ انہی کے اپنے ہی بنائے ہوئے لوگوں کے اوپر اسلام کا لیبل لگائے، جیسے ابھی یہ طالبان اور اس کے بعد یہ داعش وغیرہ پکڑے گئے ہیں، اور بالخصوص ابھی جو داعش کا معاملہ سامنے آیا تو سب کے لیے کلیئر ہوا ہے، یا اس سے پہلے القاعدہ وغیرہ جو معاملہ۔ تو یہ جو اسلاموفوبیا والا مسئلہ جن لوگوں نے بنایا ہے وہ نہایت جھوٹے اور دغاباز اور دھوکے باز قسم کے آدمی ہیں۔ وہ لوگ حکومتیں ہیں، نظام ہے، سسٹم ہے جو پوری دنیا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ کی جو اس کو سمجھ کے بھی
ان کا سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی اسی میں شامل. یہ ساری چیزیں اور مزید مددگار ثابت ہوئی. دیکھو دین کا یہ ریئیکشن ہے, دین کے ساتھ ہوگے تو یہ پرابلم ہوگی, دین کے ساتھ ہوگے تو یہ مسئلہ ہوگا, دین کے ساتھ ہوگے تو یہ مشکل پیش آئے گی. دکھایا جاتا ہے, باقاعدہ پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ دین کو فالو کرنے والے یعنی جاہل قسم کے لوگ, یعنی بیکورڈ قسم کے لوگ. نہیں, یہ اس آدمی کی پرابلم ہے, دین کی پرابلم نہیں ہے, دین کی پرابلم نہیں ہے. جس گاڑی کو آپ بہت اچھا سمجھتے ہیں, اگر کوئی غلط قسم کا اور بہت ہی بد اخلاق قسم کا انسان اس پہ بیٹھ جائے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ اس گاڑی میں بیٹھنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں؟ یہ اس آدمی کی پرابلم ہے, گاڑی کی پرابلم نہیں ہے یہ. لیکن چونکہ غلط تربیت ہوئی ہے, کئی اعتبار سے وہ بہت سارے پوائنٹس ذکر بھی ہوئے ہیں, اور ایک فکر مینٹین کی گئی, لہٰذا پھر وہ لوگ جو سمجھانا چاہتے ہیں سامنے والے وہی سمجھتے ہیں. پھر ان لوگوں کو آدمی میں غلطی نہیں دکھتی. آپ دیکھیں جیسے آج کل جو ماحول چل رہا ہے, جب کہیں کرائم ہوتا ہے تو وہ کرائم کرنے والا اگر نان مسلم ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں انسان نے یہ غلطی کی, فلاں انسان نے کرائم کیا, فلاں نے چوری کی, فلاں نے ریپ کیا. لیکن جب وہی کرائم کرنے والا مسلمان ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے مسلمان نے ایسا کیا. اور یہ آج کی نہیں تو بہت پرانی سازش ہے, ایک عرصہ ہوا اس کو شروع ہوئے. ابھی ہندوستان میں پھر یہ بعض کیا کہا جائے ضمیر فروش اور اس سے بھی گرا کوئی لفظ ہونا چاہیے, چینلز اس کام کو پھر سے شروع کر رہے ہیں. جیسے ابھی پالگڑھ والے مسئلے میں سب پہنچ گئے تھے کہ شاید ان کو کچھ ہڈی دکھ جائے, لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ جس چارے کے پیچھے وہ تھے نہیں ہے, اسلام کو بدنام کرنا چاہتے تھے, دین کو بدنام کرنا چاہتے تھے, نہیں ملا, تو پھر سب مایوس ہو کے واپس آ گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو پھر وہی پرانا ٹاپک جماعت والا اٹھانا پڑا, ورنہ ان کو خوشی ہو گئی تھی کہ ہم کو ایک پالگڑھ کا ٹاپک مل جائے گا اور فوراً پھر ہم ہندو مسلم فساد پھیلانا شروع. فسادی ہیں یہ لوگ, فسادی ہیں, مفسد ہیں یہ لوگ, فساد پھیلا رہے. اگر ان کے فساد سے کوئی قتل ہوتا ہے تو اس قتل کے ذمہ دار یہ بھی ہیں, کیونکہ انہوں نے تحریک کیا ہے. تو بہرحال یہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے. یہ بھی یہ غلطیاں کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ نہیں یاد ہے, ان کو اللہ نہیں یاد ہے. اگر ان کی تربیت صحیح ہوتی, ان کو اللہ یاد ہوتا, تو ان کے اندر ایک خوف ہوتا اللہ سے. دنیا والوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں کہ نہیں ہم ایک نیوز پیش کر رہے ہیں یہ, لیکن ان کا ضمیر جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اگر اللہ یاد ہوتا تو ضمیر زندہ ہوتا اور جھنجھوڑتا ان کو کہ تم غلط کر رہے ہو. ان کا وہ ضمیر مر چکا ہے, نفس لوامہ مر چکا ہے ان کا, یہ صرف خواہشات اور مادیات کے پیچھے, لہذا یہ حقیقتوں کو نہیں پہچانیں گے. آئیے قرآن مجید نے بعض چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے پیش کیا ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے سارے امور کو ہم پلٹائیں اللہ کی طرف, یعنی اللہ محور ہو, مرکز ہو, جو بھی کام ہو صرف اللہ کے لیے. قرآن مجید کی آیت شریفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہماری نماز, ہماری قربانیاں, ہماری زندگی, ہماری موت, سب کے سب صرف اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. تو ہر چیز صرف اللہ کی طرف پلٹے. جب ہر چیز اللہ کی طرف پلٹے گی, اللہ کے لیے ہوگی, تو جو ہمارے راستے ہیں وہ صحیح ہوتے جائیں گے, جو خرابیاں ہیں وہ خرابیاں دور ہوتی جائیں گی, ان کی اصلاح ہوتی جائیں گی, ان کی تصحیح ہوتی جائے گی. تو ہم اس چیز سے فائدہ اٹھائیں. ایک دوسرے یہ کہ ہمارے اندر ایک ایسا جذبہ پایا جائے کہ یہ سارے کام صرف اللہ کے لیے ہے. تو جب اللہ کی طرف ان کاموں کی نسبت ہوگی تو کام کی ویلیو بڑھ جائے گی. مثال دیں تو بات واضح ہو جائے. گھر میں عموماً آدمی چائے پیتا ہے, پانی پیتا ہے. ایک گلاس پانی آپ سے کسی نے مانگا, آپ نے اس کو دے دیا. کسی نے پوچھا کس کے لیے پائے, فلاں صاحب ایک ہے, کوئی نہیں جانتا تھا, ٹھیک ہے. لیکن جو بھی آپ کی شخصیت, آپ کے ذہن میں بڑی شخصیت ہے, مثلا مقام معظم رہبری آپ سے کہیں گلاس پانی پلاؤ, اب آپ خوشی خوشی کہیں گے بھی کہ ہم یہ پانی رہبر معظم کے لیے لے کے جا رہے ہیں.
جس سے بتائیں گے تو اس کو بھی تھوڑا سا اچھا لگے گا کہ یہ ابھی وہی پانی ہے، وہی گلاس ہے، لیکن کام کی نسبت جس سے مل گئی اس نے اس کام کی ویلو بڑھا دی. یہ پانی ہم مرجع علی قدر اور سستانی کے لیے لے کے جا رہے ہیں. کام کی ویلو میں فرق ہو گیا، اس کی ارزش، اس کی جو ویلو ہے، جو اس کی اہمیت، اس میں فرق پیدا ہو گیا. یا جو اگر کوئی دوسرے لوگ ہماری اس گفتگو کو سن رہے ہیں تو ان کی نگاہ میں جو شخصیت آپ اس کو فرض کر لیجئے، جو بھی شخصیت ہو، تو وہ کام جس سے منسوب ہوتا ہے وہی پانی کا گلاس، اتنا ہی فاصلہ، وہی پانی، لیکن پینے والے یعنی کام کس کے لیے ہے اس کی بنیاد پہ کام کی ویلو میں فرق ہو گیا، ویلو کم اور زیادہ ہو گئی. اسی طریقے سے اگر ہم یہ گفتگو اس لیے کر رہے ہیں کہ 4 سننے والے سن کے تعریف کرے تو اس کام کی ویلو بہت پست ہو گئی. اگر ہم یہ گفتگو اس لیے کریں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان باتوں کو لوگوں تک پہنچاؤ، ہم یہ کام اس لیے کریں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، تو اس کام کی ویلو بڑھ گئی. کام وہی، کام میں فرق نہیں ہے، لیکن کام جس سے منسوب ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ کام میں فرق ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ آپ بازار سے کوئی فروٹ لے کے آئے ہیں، بس یوں ہی دل چاہا کہ بچوں کے لیے لے لیں اس میں، اور ایک مرتبہ آپ کے کسی بچے نے یا کسی بہت چاہنے والے نے آپ سے فرمائش کی کہ ہمارے لیے لے کے آؤ. خوب دونوں میں فرق ہے. لہذا کام کس سے منسوب ہوتا ہے اس سے بہت فرق ہے. اب اگر ہمارے سارے کام اللہ سے منسوب ہو جائیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو ہمارے ہر کام کی ویلو بڑھ جائے گی، ہر کام کی قیمت بڑھ جائے گی، ہر کام کی ارزش بڑھ جائے گی کہ یہ کام اللہ کے لیے ہے. اور پھر وہی آیت شریفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہماری نماز، ہماری قربانیاں، ہماری زندگی، ہماری موت، سب کے سب صرف اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے. تو اگر یہ سارے کام اللہ کے لیے ہو جائے تو ان کاموں کی ارزش، ویلو خود بخود بڑھ جائے گی، کئی گنا ہو جائے گی. آج جو اسکولوں میں لوگوں کو ڈسکنیکٹ کیا جا رہا ہے اللہ سے، لہذا ہمارے کام کو مادی بنایا جا رہا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو لوگ ہیلپ کر رہے ہیں، جو الہی بندے جن کو اللہ یاد ہے، وہ ایسے ہیلپ کر رہے ہیں کہ جس کی کر رہے ہیں بعض اوقات اس کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کس نے ہیلپ کی. لیکن جو مادی بندے ہیں، بعض فوٹو دیکھیں گے کہ وہ ایک کیلا بھی دے رہے ہیں، 1 کلو 2 کلو آلو بھی دے رہے ہیں، تو سیلفی بھی کھینچی جا رہی ہے، فوٹو بھی کھینچی جا رہی ہے، اور تمام سرکولیٹ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ. کیوں ایسا ہے؟ دینے والا بعض اوقات بڑی سے بڑی چیزیں دے دیتا ہے. اگر چھپا کے کسی ضرورت مند کو ایک 10 روپے کے سامان کی، 100 روپے کے سامان کی بھی ہیلپ کر دیں تو وہ بڑا کام ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے. اور اگر علل اعلان 10,000 کی بھی ہیلپ ہو تو وہ چھوٹا کام ہے، اس لیے کہ وہ ذاتی فائدے کے لیے. جو تربیت ہماری ہوئی ہے اس تربیت میں چونکہ اللہ سے ڈسکنیکٹ کیا گیا ہے، اللہ سے رابطے کو توڑا گیا ہے، لہٰذا یہ خود نمائی اور ایڈورٹیزمنٹ اور پھر سیلفی اور وہ فوٹو اور وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ابھی اس کا جو ریئیکشن ہے وہ پوری ایک تفصیل ہے. کسی کی ہم عزت سے کھیلتے ہیں، اس کی آبرو سے کھیلتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں، اس کی بے عزتی کر دیتے ہیں. یہی تو ہے نا. چونکہ اس تصویر میں 2 رخ ہوتا ہے. ایک مطلب آپ نے تو اس رخ سے ڈالا کہ آپ کی واہواہی ہو کہ آپ نے غریب کی ہیلپ کی، لیکن اسی تصویر میں وہ غریب بھی تو ہے جس کی ہیلپ ہوئی ہے. آپ کو صرف لوگ عزت کی نگاہ سے تھوڑی، پھر بھی دیکھیں گے یہ بیچارہ مجبور ہے، یہ محتاج ہے. پھر اس کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں. حتیٰ بہت سے غریب ہیں وہ بھوکے مرنا برداشت کرتے ہیں، لیکن میڈیا میں آنا برداشت نہیں ان کو، فقیر بن کے، نادار بن کے.
ان کی عزت نفس گوارا نہیں کرتی، ان کی خودداری گوارا نہیں کرتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ سامنے ہوتے بھی ہیں سب کچھ، لیکن پھر نہیں لیتے، منع کر دیتے ہیں، وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اور اس قسم کے لوگ چونکہ ان کے یہاں لوگوں کی غربا کی ہیلپ اہم نہیں ہے، خود نمائی اہم ہے، لہٰذا وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ چلو ٹھیک ہے تم کو اگر اچھا لگتا تو تم کو ہم بغیر کیمرے کے دے دیتے۔ وہ اپنا یہ نقصان نہیں کرنا چاہتے۔ ایک تصویر میں دیکھا کہ وہ ایک کیلا دے رہے ہیں فوٹو کے، ایک کیلا دے کے اس کا فوٹو کھنچا رہے ہیں۔ لہذا اگر لوگوں میں شعور پیدا ہو تو جہاں تصویر میں لوگ دیکھتے ہیں کہ دینے والا ہے ماشاءاللہ اچھا کام کیا اور لینے والا بیچارہ ہے، وہیں ایک دوسری نگاہ سے دیکھا جائے تو آدمی پھر یہ دیکھا کہ دینے والا ہے کتنا ذلیل انسان ہے کہ چند پیسوں کے لیے اس نے دوسرے کی عزت کو داؤں پہ لگا دیا، اور ایک لینے والا ہے بیچارہ کتنا مجبور ہے کہ آج وہ اس حد تک پہنچ گیا کہ اس کو اپنی ہیلپ کے لیے دوسروں کے سہارے کی ضرورت پڑی۔ اور پھر اس پہ کئی کوشچن مارک ہیں، حکومت کیا کر رہی ہے، گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، ذمہ دار لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کے پڑوسی کیا کر رہے ہیں، معاشرے کے جو صاحبان حیثیت لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اس کے علاقے کے اور معاشرے کے جو سینٹرز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ بہت سارے کوشچن مارک آتے ہیں، بہت سے لوگ سوال کے دائرے میں آتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو کیوں نہیں پورا کر رہے۔ تو یہ ایک تصویر، اس کو اگر دو الگ الگ رخ سے دیکھا جائے تو ایک دم الٹے معنی دیتی ہے، ایک دم ایک دوسرے کے اپوزٹ میں معنی دیتی ہے۔ بہرحال تو یہ حالات کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ کیونکہ ربط کو اللہ سے توڑا گیا، اللہ کے لیے کام نہیں ہوا، لوگوں کے لیے، پھر وہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہم نے ہیلپ کی، یہ کی، وہ کی، جو بھی ہو۔ لہٰذا جب یہ کام سوشل میڈیا اور میڈیا سے جوڑا جائے، پولیٹکس سے جوڑا جائے، ذاتی فائدوں سے جوڑا جائے، مادی فائدوں سے جوڑا جائے تو یہ کام پست ہوتا ہے، اور جب یہ کام اللہ کے لیے ہو تو بہت اہم ہوتا ہے۔ پھر اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ عزت بھی دیتا ہے، شہرت بھی دینے والا اللہ ہی ہے۔ مثلا ایسے بہت سی تصویریں ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ آئی ہیں، انہوں نے اس نیت سے ڈالا ہوگا کہ ان کی واہوائی ہوگی، کتنے لوگ تھوک رہے ہیں، تھو کر رہے ہیں، کتنے ذلیل قسم کے لوگ ہیں، کیوں فوٹو ڈال لیں۔ اب تو یقین ہوا کہ نہیں ہوا کہ عزت و ذلت کا دینے والا اللہ ہے۔ تصویر اور سوشل میڈیا سے عزت و ذلت نہیں ملتی ہے، اللہ کے لیے کام کرو، اللہ دیتا ہے عزت بھی اور اللہ ہی ذلت بھی۔ قرآن مجید نے کلیئر یہ اعلان کیا۔ لہٰذا اس کام کی طرف ہم بعض آیتیں اور جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ان چیزوں کو پیش کر رہی ہیں وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آیت شریفہ ہے، اور یہ آیت شریفہ کا ایک جملہ ہے کہ جو 3 مختلف سوروں میں پایا جا رہا ہے۔ سورہ مائدہ کی دوسری آیت میں ہے، سورہ فتح کی 29 نمبر کی آیت شریفہ میں ہے، سورہ حشر کی 8 نمبر کی آیت شریفہ میں یہ جملہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانہ، اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ یعنی کون؟ یہ لوگ جب اپنے کام کو، جب ہمارے لیے للہیت ہوگی، یعنی سارے کام اللہ کے لیے ہوں گے، کام کی ویلیو کو ہم، ارزش کو بڑھانا چاہیں گے، تو پھر کیوں ایسا ہوگا؟ کیونکہ ہم اللہ کی رضا اور اللہ کے فضل کے طلبگار ہوں گے۔ ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے، ہمیں شہرت نہیں چاہیے، لوگوں کی واہوائی نہیں چاہیے، کوئی اس کا عوض نہیں چاہیے، ہمیں کوئی بہت بڑی دکان نہیں کھولنی اس مسئلے میں۔ کیا چاہیے؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لہٰذا اس کے عوض میں ہمیں صرف اللہ کا فضل چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور پھر وہ آیت شریفہ جو ہم نے اس سے پہلے بھی کسی موقع پہ آپ کی خدمت میں عرض کی، بہت چھوٹی سی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے۔ ہم لوگ ایک کام کر کے چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے چیزوں لے لیں، نہیں، وہ کام کرو، چھپا کے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ پھر اللہ کی رضا کیا ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی چیز۔ مسئلہ یہی ہے کہ تربیت میں اللہ سے ڈسکنیکٹ کر کے دوسری چیزوں کو بڑا بنایا گیا ہے، لہٰذا وہ اخلاص ختم ہو گیا۔ لیکن اگر اللہ سے کنیکٹ کیا جائے گا
تو جو دوسری چیزیں جن کو بڑا بنایا گیا ہے اور جھوٹ میں بڑا بنایا گیا ہے اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی، اور جو واقعی بڑی چیز ہے اس سے ہم متصل ہو جائیں گے۔ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے۔ ہم اپنے کام کو سوشل میڈیا پہ لا کے چاہتے تھے کہ ہم بڑے بن جائیں، چھوٹے ہو گئے، کام بھی چھوٹا ہو گیا، ہم بھی چھوٹے ہو گئے، جو اس کا نتیجہ اجر ملنا تھا یا ملا وہ بھی چھوٹا ہو گیا۔ لیکن اسی کام کو اگر ہم نے اللہ سے منسوب کر دیا تو ہمارا کام بھی بڑا ہو گیا، اور یقیناً اللہ کی طرف سے جو اجر ملے گا وہ اجر بھی بڑا ہوگا۔ تو یہ ارادہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، اس لیے ہم اس کو اللہ سے نسبت دیتے ہیں، اللہ کے لیے اس کام کو کرتے ہیں۔ دوسری آیت شریفہ سورہ نور کی آیت نمبر 37، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ مرد کی جنہیں کاروبار یا دوسرے خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتے۔ جب انسان پریکٹیکل کی دنیا میں آتا ہے، عمل کی دنیا میں آتا ہے، تو بعض اوقات بزنس میں ایک طرف سے اذان کا وقت ہے، ایک طرف سے کسٹمر کھڑا ہے۔ ابھی شاید کل کی گفتگو میں ہم نے یہ بات کہی تھی۔ اب یہ انسان کے کام کی نسبت کس طرف ہے؟ اگر مادی ہے تو کہے گا یہ کسٹمر ہے، 4 پیسے کی بات ہے، تھوڑا نماز چلی جائے گی تو کیا ہوگا۔ لیکن اگر معنوی اس کا مزاج ہے، تربیت معنوی ہے، تو کہے گا نہیں، رازق کسٹمر نہیں ہے، رازق اللہ۔ اس کسٹمر کے دل کو بھی موڑنے والی ذات اللہ کی ذات، لہٰذا وہ معافی مانگ لے گا، وقت نماز ہے، نماز بات ہے۔ مثلا یہ ہم نے ایک مثال دی، اور بھی ایسی دوسری مثالیں۔ حق گوئی میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں، حق بولیں گے وہ ناراض ہوں گے، وہ ناراض ہوں گے، وہ ناراض ہوں گے، وہ ناراض ہوں گے، لیکن حق نہیں بولیں گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ تو یہ لوگ جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو کوئی بھی دنیاوی چیز ان کو غافل نہیں کر سکتی اللہ کی یاد سے۔ یہ لوگ ہمیشہ اللہ، چونکہ بازار کی جو مثال ہے، عام طور سے ایسے موقعوں پہ بازار کی مثال دی جاتی ہے کیونکہ اس میں مادیت ہے، جو مادی رزق ہے وہ پایا جاتا ہے، وہ اس میں زیادہ ہے، اور ایک بازار میں جاذبیت اٹریکشن ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو جذب کرتا ہے، اور بعض اوقات بازار میں جب آدمی جا کے کھو جاتا ہے تو اس کو وقت کا بھی احساس نہیں ہوتا، بہت سی اہم چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ والے ہیں وہ بازار میں جانے کے بعد بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کا ہم و غم اللہ کی طرف رہتا ہے۔ تیسری آیت شریفہ سورہ بقرہ آیت نمبر 207، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ شریفہ در واقع مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ علی کے چاہنے والے، علی کے ماننے والے علی کے ہی راستے پہ چلیں گے۔ یہ تھوڑی کہ مولا ہمارا مولا جو ہے اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھوں پہ بیچے گا اور ہم علی کے ماننے والے اپنے نفس کو نعوذ باللہ شیطان کے ہاتھوں بیچیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ کوالٹی میں فرق ہوگا۔ مولا کائنات کے راستے کا مطلب کہ مولا کائنات کا راستہ مثلا نماز کا راستہ ہے، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، مولا بھی، ہم بھی پڑھیں گے، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ ہر نماز پڑھنے والا نمازی کہلائے گا، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہماری نماز اور مولا کی نماز برابر ہو گئی، ہمارا مولا کا نعوذ باللہ مرتبہ برابر ہو گیا۔ نہیں، کہاں مولا کی نماز، کہاں ہماری نماز، کہاں مولا کا نفس، کہاں ہمارا نفس، کہاں مولا کے نفس کو بیچنے کی کوالٹی، کہاں ہمارے نفس کو بیچنے کی کوالٹی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس آیت کے ہم لوگ شان نزول ہو گئے، نہیں، شان نزول اللہ، وہ مولا کی ذات ہے، صرف مولا کے لیے، لیکن راستہ سب کے لیے، اور اس لیے بھی کہ قرآن مجید کی آیت ہے
ایک طرح کی دعوت ہے، اور اس لیے بھی کہ جس کی شان میں نازل ہوئی ہے وہ ہمارے لیے پریکٹیکلی قرآن ہے، عملی قرآن، ہدایت کا مرکز و محور، اس کے ہم نقش قدم پہ چلیں گے تو ہم ہدایت پائیں گے۔ لہٰذا ہم اللہ کے لیے کام کریں، پھر اس کے بعد اس حد تک پہنچ جائیں کہ اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دیں، بیچ ڈالیں اللہ کے ہاتھ۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمارا نفس اللہ کے کنٹرول میں ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ نے جو سسٹم بنایا، قرآن مجید سسٹم ہے، ہمارا نفس عین اسی سسٹم کے مطابق چلے، جو وہ سسٹم چاہے، سسٹم سے ہٹ کے ہمارا نفس کام نہ کرے۔ اللہ کے ہاتھ بیچنے کا مطلب یہی ہے نا، ایک سامان آپ نے اٹھا کے کسی کے ہاتھ بیچ دیا تو جس کے ہاتھ بک گیا اب وہ جیسا چاہے استعمال کرے۔ مولا کائنات نے اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھ بیچ کے اپنے چاہنے والوں کے لیے راستے کو بتا دیا کہ دیکھو یہ راستہ ہے، اس جگہ نفس کو تمہیں جانا ہے۔ اب جو علی والے ہوں گے وہ اسی راستے پہ چلیں گے۔ تو اب اللہ کے ہاتھ نفس بیچنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ جیسے جیسے اللہ کا سسٹم ہوگا، جس جس راستے پہ اللہ کہے گا اس راستے پہ ہم چلیں گے۔ اب ہمارا نفس خود نہیں طے کرے گا ہمیں کیا کھانا ہے، ہمیں کیا پینا ہے، کیسے کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کیسے رہنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس ٹائم سونا ہے، جاگنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اب ہم نہیں طے کریں گے، اب نفس اللہ کے ہاتھ بک گیا، اللہ طے کرے گا کہ تمہیں کیسے رہنا ہے۔ جیسے اللہ کہتا جائے گا ویسے ہم کرتے جائیں گے، تب تو بھی یہ مانا جائے گا کہ ہمارا نفس اللہ کے ہاتھ بکا ہے، یا ہم اس راستے کے طالب علم ہیں، یا اس راستے پہ چلنے والے۔ لیکن اگر ہم اپنی کام کو اللہ کی مرضی کے خلاف، اپنے مولا کی مرضی کے خلاف، اپنی مرضی کے مطابق کریں تو پھر یہ، اور آج جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں وہ یہی پیدا ہو رہی ہیں۔ آزاد ہو تم، مادی دنیا ہے، یہی زندگی ہے۔ الومناٹی کا یہی کہنا ہے، وہ جو شارٹ فارم ہے ناؤ، نیو آرڈر آف ورلڈ، جو نئے اعتبار سے دنیا بنائی جا رہی ہے، اس میں بہت اہم چیز کیا ہے؟ البتہ نیو آرڈر آف ورلڈ میں بہت سی چیزیں، سینٹرلائز حکومت ہے اور فلاں ہے فلاں ہے، پولیٹیکل اعتبار سے بہت سی چیزیں، اس میں یہ ہے کہ یہی بس جو کچھ یہی زندگی ہے، اس کو اللہ سے ڈسکنیکٹ کیا گیا ہے، اللہ سے رابطے کو توڑا گیا ہے۔ اور اسی لیے یاد خدا کا ان کے سلیبس میں، جیسے ہم نے اس سے پہلے عرض کیا کہ انہوں نے زندگی کے بہت سارے ایکٹیو شعبوں پہ قبضہ کیا، اس میں سے ایجوکیشن بھی ہے، اور ان کی جو علامتیں ہیں وہ ایجوکیشن کے، یعنی ان کے سلیبس میں کلیئر بھی واضح آ رہی ہیں۔ پہلے تھا وہ چھپ کے کام کرتے تھے، لیکن اب خاص کر کے بچوں کی تربیت پہ بہت دھیان دے رہے ہیں، کارٹونز میں، سلیبس میں، ان چیزوں پہ بہت کھل کے سامنے۔ لہٰذا اب خطرات بڑھ گئے ہیں اور ہم کو اس کی زیادہ رعایت کرنی چاہیے۔ لہٰذا بس یہی زندگی ہے جو جیسے جی لو، لہٰذا پھر وہ اللہ اور دوسری دنیا یہ سب کچھ نہیں، سب ان کے حساب سے ختم ہو گیا۔ تب ظاہر جب ختم ہو گیا تو پھر کس کے ہاتھ نفس بیچنا ہو؟ کیا نہیں، بس جو کچھ عیش کرو، ختم، جو دل چاہے کرو۔ اور پھر اس کے بعد اس میں ایک عجیب گمراہ کن جملہ آتا ہے، خاص کر کے وہ حجاب کے جواب میں آتا ہے۔ کسی خاتون سے کہیں حجاب کیوں حجاب کرے، ہمارا جسم ہماری مرضی، جو دل چاہے وہ کرے۔ اب یہی جملہ آج جب کورونا وائرس ہے دنیا میں، اور دنیا نے قانون بنایا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا، ہاتھ نہیں ملائیں، ماسک لگائیں، اب کہیے نا، ہمارا جسم ہماری مرضی، نہیں لگائیں گے ماسک۔ آج کتنی جگہوں پہ گورنمنٹ نے ماسک نہ لگانے پہ، سوشل پبلک پلیس پہ جریمہ رکھا ہے، جا کے کہیے آپ ان سے، آپ کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے اس لیے آپ نے ماسک لگوایا۔ ابھی آپ کی علم و فکر کم ہے، جب بڑھے گی تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ اس حجاب سے کیا فائدہ ہو، یہ کن خطرات سے بچا رہے ہیں، جو کہ دکھ رہے ہیں روز، سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو تعجب۔ کہیے ان لوگوں سے، ہمارا جسم ہماری مرضی، سوشل ڈسٹینسنگ کو کرنا چاہیے فالو، ہم نے بارہا کہا ہے، ہم یہی کہہ رہے ہیں کریں، لاک ڈاؤن میں گھر میں رہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اس غلط فکر والے ہیں کہیں کہ ہم نہیں بیٹھیں گے گھر میں، نکلیں گے باہر، گیدرنگ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، سب کریں گے، انجوائے کریں گے، یہی تو دنیا ہے، ہمارا جسم ہماری مرضی، کہیے نا، ہاتھ بھی ملائیں گے اور جا کے مریضوں کے گلے بھی ملیں گے، کہیے، ابھی کوئی نہیں کہے گا، کیونکہ
فکر محدود ہے. جب جسم پہ اور اس ظاہری دنیا اور ظاہری حیات پہ جب مشکل محسوس ہوئی تو فوراً ہم نے کہہ دیا کہ نہیں سب فالو کرنا چاہیے. جو بچے ہوتے ہیں نا، جب ان کے سامنے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر رکھا ہوا ہوتا ہے تو ان کے اندر یہ شعور نہیں ہوتا کہ اس کے اندر سافٹ ویئر کیا ہے، کون سا مفید سافٹ ویئر ہے. نہیں، وہ خالی ہارڈ ویئر کو دیکھتے ہیں. لہٰذا ہو سکتا ہے کہ ایک کمپیوٹر کی جو زیادہ دیکھنے میں خوبصورت ان کو اچھا لگے جبکہ اس میں سافٹ ویئر خراب ہو، وائرس ہو. لیکن ایک ایسا کمپیوٹر جو دیکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا ہے وہ پسند نہ کریں اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظاہر کو دیکھتے ہیں. لیکن جو عقل مند اور اہل علم ہوتے ہیں وہ اندر کے سافٹ ویئر کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں. یہ لوگ اگر یہ مادیات کی بنیاد پہ فیصلہ کر رہے ہیں، ظواہر کی بنیاد پہ فیصلہ کر رہے ہیں، تو ان کی مثال اس نادان بچے کی جیسی ہے کہ جو چمک دھمک کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے، حقیقتوں میں نہیں پہنچ پاتا. لہٰذا یہ سازش ہے، اور یہ لوگ خود اگر دنیا تھوڑا سا غور کرے تو سازشوں کے پردے فاش ہوتے نظر آتے ہیں، کھلتے جاتے ہیں. خود اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کورونا وائرس کیوں آیا، کہاں سے آیا، کیسے؟ ابھی ہمارے اس میں نہیں ہے اور وقت بھی بڑھ رہا ہے، ابھی ہم اس کی گفتگو بھی نہیں کریں گے. اپنی بات کو ہم آگے بڑھائیں. لیکن یہ بہت اہم پہلو ہے اور کوئی اس کو اگرچہ یہ بہت لاجک سے متعلق ہے، ہر آدمی کے سمجھ میں اس بات کو آنا چاہیے. لیکن اگر ہر آدمی کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو حد اقل دین کے پیرائے میں شیعان امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سمجھ میں تو آنی ہی چاہیے کہ یہ راستہ ہمارے مولا کا راستہ ہے. اس راستے کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ہماری ذمہ داری. دین کو دو نگاہ سے دیکھیے. ایک تو یہ کہ مثلا ایک مخصوص ہمارا دین اسلام فلاں دین، ٹھیک ہے، جو انسان جس دین کو فالو کرتا ہے اس کے حساب سے وہ صحیح. لیکن عقل مند انسان کبھی بھی دوسرے دین کی توہین نہیں کرتا ہے. ٹھیک. لیکن یہ جو ہمارا دین ایک اپنی جگہ پہ، لیکن ایک یہ کہ خود دینداری، چاہے آپ جس دین سے ہوں، ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھ کے ایک بات کی جائے. آپ جس دین کو بھی فالو کرتے ہوں، لیکن وہ چیزیں کہ جو سارے مذاہب میں کامن ہیں، جو انسان کی سوشل لائف سے متعلق ہیں، اس کو اگر سب لوگ فالو کریں تو دنیا میں بہت ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی. پھر ہم ان لوگوں کو نہ دیکھیں کہ کچھ مطلب پرست، کرپٹ لوگ، غلط لوگ، جاہل لوگ، بس لوگ آ کے کسی بھی دین سے جڑ جاتے ہیں اور دین کے ذمہ دار اپنے کو شو کرتے ہیں. کیوں ان کے اندر ہم دین کو تلاش کرتے ہیں اور کیوں ان کے اعتبار سے ہم دین کو دیکھتے ہیں؟ غلط فہمی ہے ہماری. پرابلم دین کی نہیں ہے، یہ پرابلم سمجھنے والے کی ہے کہ جو غلط چینل سے، غلط اینگل سے دین کو سمجھ رہا ہے. جس دین کو سمجھنا ہو آپ اس دین کی جا کے بیسک کتابوں کو، جو اس دین کے ذمہ دار لوگ ہیں، جو بانی ہیں یا جو اس کے لانے والے ہیں، ان کی نگاہ سے اس کو پہچانیے. خیر، خوب، یہ ہم نے آیت شریفہ پیش کی تھی. وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے لیے بیچ ڈالتے ہیں. کوئی کرے نہ کرے، یہ کام ہم کو کرنا چاہیے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207. پھر اگر یہ کام ہم کریں گے تو اتنا آسان نہیں ہے. جیسا کہ وہ مشہور جملہ ہے کہ یہ لڈوں والا راستہ نہیں ہے کہ اس راستے پہ چلنے پہ آپ کو مٹھائی ملے گی. نہیں، یہ ایسا راستہ ہے جہاں پہ مشکلات ہیں، جہاں پہ انسان کو مصائب برداشت کرنے پڑیں گے. لہٰذا سورہ رعد کی آیت نمبر 22 نے آ کے ہم کو سہارا دیا. 22 بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور جنہوں نے اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے صبر کیا. جب ہم اپنے نفس کو اللہ کے لیے مخصوص کر دیں گے، اللہ کی مرضی کے لیے بیچ دیں گے، تو اس مرضی کو حاصل کرنے کے لیے جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں، یہ راستے کانٹے بھرے، اس راستے میں پرابلم ہے. یہاں پہ ہم کو صبر کرنا پڑے گا.
آپ کو ایک مقصد تک پہنچنا ہے، آپ گاڑی پہ بیٹھے، گھر سے نکلے، ٹیکسی پہ بیٹھے، رکشے پہ بیٹھے، کسی چیز پہ بیٹھے، راستے میں گڈھا گڈی بھی آئے گا، راستے میں بریکر بھی آئے گا، راستے میں ٹریفک میں آپ کو کھڑا بھی ہونا پڑے گا، ہو سکتا ہے دوسرے مسائل و مشکلات بھی پیش آئیں، وقت بھی اچھا خاصا لگے. ان ساری چیزوں پہ آپ صبر کریں. کیوں؟ اس لیے کہ مقصد. اگر وہ مقصد جس مقصد کے تحت آپ جا رہے ہیں چھوٹا موٹا مقصد ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں، تو کہیں چھوڑو ہٹاؤ، کیا اتنے سے کے لیے اتنی مشکل کون برداشت کرے، 2 گھنٹے کا راستہ چھوڑو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن کبھی انسان کا مقصد بڑا ہوتا ہے تو وہ ہزاروں کلومیٹر کے راستے کو لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بھی طے کرتا ہے. مقصد پہ ڈیپینڈ ہے. اللہ کی مرضی اتنی اہم چیز ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینا ورت ہے، حتیٰ جان کی قربانی. آیت نے ہم کو سہارا دیا کہ جو لوگ جنہوں نے اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے صبر کیا، یعنی یہ وہ راستہ ہے کہ جہاں پہ صبر کرنا ہوتا ہے. ارادہ اللہ کی مرضی کا، پھر عمل میں پھر اپنے نفس کو اس کے لیے بیچنا. لیکن جب اللہ کی مرضی کے لیے نفس کو بیچیں گے تو اس کا جو ریئیکشن ہوگا، جو اس کے اثرات ہوں گے، کیا ہم کو صبر کرنا پڑے گا. جب ہم صبر کریں گے تو ہم کو اللہ کی مرضی حاصل ہوگی. ورنہ بھی نہیں کہ نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ کا راستہ چلیں گے، ابھی اللہ کا راستہ تو اس میں مشکل کیوں، ہمیں یہ مشکل نہیں برداشت کرنی، ہمیں قربانی نہیں دینی، نہیں، پھر نہیں ہو سکتا. کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، فطری چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے کتنی قربانیاں دیں اور کتنے مصائب و عالم کو برداشت کیے تاکہ اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں، اللہ کی مرضی کو حاصل کر سکیں. پھر آگے آیت شریفہ کہتی ہے، سورہ روم آیت نمبر 38، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ اولئک هم المفلحون. یہ ان لوگوں کے حق میں خیر ہے جو رضا الہی کے طلبگار ہیں. ساری چیز ان کے لیے خیر ہے جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہی حقیقت میں نجات حاصل کرنے والے ہیں. اگر اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں، اپنے اعمال اور نفس کو اللہ کی رضا کے لیے بیچنا، وقف کرنا، پھر اس راستے میں مشکلات کا برداشت کرنا، یہ سب خیر. اور یہی لوگ جو ان کاموں کو انجام دیتے ہیں انہی کو نجات ملتی ہے. یہی مفلحون ہے، فلاح پانے والے ہیں. ذالک اولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے بندے ہیں اللہ کے کہ جو فلاح پاتے ہیں. آخری آیت شریفہ اس عنوان سے سورہ لیل آیت نمبر 20، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اور سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا. اللہ کی مرضی کو چاہنا اور صرف اللہ کی مرضی کو چاہنا، دونوں میں فرق ہے. فلاں صاحب بھی راضی ہو جائیں اللہ بھی راضی ہو جائے، فلاں سیٹ بھی راضی ہو جائیں اللہ بھی راضی ہو جائے، فلاں عہدے دار بھی راضی ہو جائے اللہ بھی راضی ہو جائے، فلاں مالدار بھی راضی ہو جائے اللہ بھی. یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں. جب ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اس راستے میں جو بھی چلنے والے ہیں سب ساتھ ہو جائیں گے. ابھی وہ مالدار ہے کہ نہیں ہے، عہدے دار ہے کہ نہیں ہے، جو بھی ہو، اگر وہ اللہ کے راستے کا راہی ہے تو وہ ساتھ چلیں گے ہم لوگ. پھر ہمارا مقصد اس کو راضی کرنا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ہم دونوں کا مقصد کامن ہے تو ہم ایک دوسرے سے مطمئن رہیں گے، راضی رہیں گے. ایکچولی درواقع دونوں کی جو ہے وہ مقصد جو رضا کا ہے کہ جس کو راضی کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ہے، کامن. ہم بھی اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آٹومیٹک ایک دوسرے سے ہم راضی ہوں گے، کیونکہ راستہ ایک ہے، مقصد ایک ہے. لیکن یہ آج ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور فلاں بھی راضی ہو جائے. یہ تھوڑا سا مشکل ساز مسئلہ ہے. یہ
فکر جو ہے وہ باطل فکر ہے. اللہ راضی ہو باقی ٹھیک ہے، ابھی اگر راضی ہیں پرابلم نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہے، نہیں تو نہیں. یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے. بعض اوقات دین کے بعض ارکان پہ عمل کر کے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، تھوڑا سا اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کر دیا، اللہ راضی ہو. لیکن کہیں پہ حق بیانی کی بات آئی تو ہم نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے اتنا تو اللہ کو راضی کیا نا، اب یہ فلاں کام میں یہ بھی راضی ہو جائے. نعوذ باللہ، اللہ بچوں کی طرح بہلنے والا نہیں ہے کہ ایک چیز لے لی اور ایک چیز دے دی، استغفر اللہ. پورا اس کا ایک کمپلیٹ سسٹم ہے. جب تک انسان کمپلیٹ سسٹم پہ عمل نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ راضی نہیں ہوگا. کوفے والوں نے نمازیں بھی دی اللہ کو، نماز بھی پڑھی اللہ کے لیے، روزہ بھی رکھا، دعائیں بھی پڑھی، سب کچھ کیا، لیکن حق کی حمایت میں سرکار سید الشہداء کے ساتھ نہیں ہے، جناب مسلم کے ساتھ نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ راضی نہیں تھا ان سے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ صرف اللہ کی مرضی کے ہی طلبگار ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ اور نہیں چاہتے. یہ پوائنٹ یہاں پہ البتہ مختصر، جیسے اس سے پہلے بھی کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ حق ادا کرنا ہمارے جیسے طالب علم کے بس میں بھی نہیں ہے، اور جو باتیں ہیں ساری باتیں بیان کرنے کا موقع بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال کسی حد تک کی متوجہ ہو جائیں. یہ بات اس اعتبار سے کمپلیٹ ہو گئی ہے کہ دلوں میں اللہ کی یاد کو زندہ رکھیں. تربیت کا بہت اہم جز ہے جو ہمارے اسکولوں میں، مدرسوں میں، ہمارے مذہبی یا غیر مذہبی جو بھی علمی ہمارے سینٹرز ہیں اس میں یہ چیز ہونی چاہیے. اور اگر وہ لوگ نہیں یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے گھروں میں اس تربیت کے پہلو پہ زور دینا چاہیے کہ کبھی بھی ہماری قوم، ہمارے افراد، ہمارے جوان، نوجوان، بچے اللہ سے ڈسکنیکٹ نہیں ہونے پائیں. یہ وہ چیز ہے کہ جو ایلومیناٹی کی استکباری و استعماری طاقتوں کی سازش ہے، کیونکہ اللہ سے ڈسکنیکٹ ہونے پہ ہی ان کے بہت سارے اہداف و مقاصد پورے ہوتے ہیں. اور جب تک ہم اللہ سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوں گے وہ ہم کو گمراہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کو نہیں چھوڑیں گے تو کیسے ہم گمراہ ہو جائیں گے. اس کے لیے شرط یہی کہ اللہ سے ڈسکنیکٹ کیا جائے. لہٰذا وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری تربیت میں اللہ کی بات ہو یا اللہ کا ذکر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.